إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ اسائنمنٹ سب لوگوں نے سبمٹ کروا دی ہے اپنی اپنی گروپ انچارجز کو؟ جی 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 میڈم۔ گڈ، اچھی بات۔ الحمدللہ آج ہماری کلاس نمبر 16 ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ کافی سارے لیسنس پڑھ لیے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم پہلے جانتے نہیں تھے، کچھ ہم نے وہ جانی۔ بہت ساری چیزیں جن کو ہم پہلے جانتے تھے مگر ہمارے ذہن سے فراموش ہو چکی تھیں، ہم نے ان کو بھی جانا۔ دین کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے وہ مزید سے مزید وسیع ہوتا گیا۔ لاسٹ کلاس کے بارے میں آپ میں سے کوئی بھی کچھ کہنا چاہے، آپ لوگوں نے دوبارہ اپنے لیسن پہ غور و فکر کیا ہو، کوئی ایسا پوائنٹ جو آپ کے ذہن میں اب آ رہا ہو اور آپ شیئر کرنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم۔ جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ جی آواز تو کلیئر آ رہی ہے آپ کی، بہت کلیئر ہے۔ لیکن ٹاپک اصل میں لاسٹ میں جو تھا وہ تھاٹ فل زیادہ تھا اور بہت ایزی ایگزامپلس تھیں، اس لیے سب سمجھ میں تو آ گیا، لیکن یہ کہ سیلف انالیسس کرو تو شرم آ رہی ہوتی کہ ہم بھی ایسے ہی فالو کریں جس طرح ہم نے پڑھا ہے لاسٹ کلاس میں، تو بہت ہی اچھا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ چلیں پھر آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں دعا کے ساتھ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ اٹینڈنس نہیں لگوائی آج، شاید لیٹ ہوگی تھوڑی سی۔ نو پرابلم، لگ جائے گی آپ کی اٹینڈنس آٹومیٹکلی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ چلیے دعا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ آج ہم باب نمبر 17 سے شروع کریں گے۔ اس باب میں 2 قرآن پاک کی آیات ہیں اور ایک حدیث نبوی ہے۔ اس باب کا نام ہے فی وجوب الانقیاد لحکم اللہ وما یقولہ من دعی الی ذالک وامر بمعروف او نہی عن منکر۔ اللہ کے حکم کی اطاعت کا ضروری ہونا اور جو اس کی طرف بلائے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اس کو کیا کہنا چاہیے۔ یعنی 2 باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کی بات کو ماننا ہم سب کے لیے ایمان لانے کے بعد ضروری ہے، اور نہ صرف یہ کہ ماننا بلکہ دل کا یقین اور اطمینان ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو شخص امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دے اور نہی عن المنکر کرے، برائی سے روکے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے قال اللہ تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ منصف بنائے آپ کو، فیصلہ کرنے والا بنائے آپ کو، فیما شجر بینہم، اس معاملے میں جو ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اس معاملے میں وہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کریں،
مما قضیتا، اس سے جو بھی آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور وہ تسلیم کر لیں، مان لیں، پوری طرح مان لینا. دوسری آیت ہے انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، کہ بے شک مومن لوگوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو جواب میں وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے بات سنی، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور ایسے ہی لوگ وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. اس بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی احادیث ہیں. ایک حدیث ہے جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ لما نزلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اگر جو تمہارے دل کے اندر ہے اسے ظاہر کر دو یا چھپائے رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارا اس پر حساب لے گا. یحاسبکم بہ اللہ، تمہارا محاسبہ کرے گا. تو آیت کا ظاہر تو یہ بتا رہا ہے کہ دل کی چھپی ہوئی باتوں پر بھی حساب ہوگا. اس پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، یہ آیت ان پر بہت شاق گزری. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گھٹنوں کے بل گر کر آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہی امور کے مکلف کیے گئے جن پر ہماری استطاعت اور قوت تھی، جیسے نماز، روزہ، جہاد اور صدقہ وغیرہ، یہ تو ہم کر سکتے تھے، اور اب ہم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے. اور وہ کیا؟ ہمارے خیالات پر بھی ہمارا محاسبہ کیا جائے گا. بعض اوقات انسان کے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے ایسے گمان آتے ہیں اللہ، رسول اور مختلف چیزوں کے بارے میں. بعض اوقات انسان کے لیے سارے حقائق ایک مشکوک چیز بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کے دل میں شیطان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدگمانی بھی پیدا کر دیتا ہے. اور بعض اوقات انسانوں کے بارے میں بھی انسان بہت غلط بات سوچنے لگتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی. تو اگر انسان کا ان تمام باتوں پر حساب لیا جانے لگے تو پھر تو کوئی انسان بچ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ خیال انسان کے بعض اوقات بس کی بات نہیں ہوتی، انسان اسے اپنے سے دور ہٹانا چاہتا ہے لیکن وہ ہٹ نہیں سکتا. تو اس پر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مارے گئے اگر ہمارا اس پر حساب ہو گیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ خیال ہے کیا کہ وہی بات کہو جو تم سے پہلے یہود اور نصارہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں، بلکہ تم کو تو یہ کہنا ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یعنی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کا حال دیکھا اور ان کی گفتگو سنی کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آیت تو ہمارے بس میں ہی نہیں کہ ہم اس پر عمل کریں، کہ حساب ہوگا اور ہم اپنے خیالات کو اور اپنے ذہن کو صاف رکھ سکیں، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلی قومیں کہہ چکی؟ اور پہلی قومیں کیا کہہ چکی تھی؟ یہود و نصارہ، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نہیں بات مانتے، ہم نہیں مان سکتے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، امت مسلمہ کا یہ کام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ وہ سنے اس پر وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور پھر اس کے ساتھ ہی جو آیت کا اگلا حصہ ہے غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ اللہ تیری ہی بخشش ہم چاہتے ہیں اور تو ہمارا رب ہے اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے. تو جب اس پر صحابہ کرام نے یہ آیت پڑھ لی اور ان کی زبانوں نے اسے قبول کر لیا تو اس کے بعد آمن الرسول کی آیت نازل ہوئی. اور وہ آیت کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنے رب کی طرف سے نازل شدہ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام مومن بھی سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جب انہوں نے یہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کر دیا جو پہلے فرمایا تھا، اور پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے باہر بوجھ اس پر نہیں ڈالتا. مراد کیا ہوا پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی. منسوخ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کا محاسبہ نہیں ہوگا کہ جو چیزیں انسان کے بس میں نہ ہو، انسان کی طاقت میں نہ ہو، بلکہ کس کا ہوگا؟ جو انسان جان بوجھ کر کرے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کو ہم ایک بہت آسان مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس ہیں ہی کل 5 روپے، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ 5 روپے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں خرچ کیے. لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ مال ہے تو اس سے بہرحال ضرور پوچھا جائے گا کہ اس نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کا ایک حصہ کیوں نہیں نکالا. جس کے پاس 1 لاکھ ہے اس کا حساب اسی 1 لاکھ میں ہے، جس کے پاس 1 کروڑ ہے تو اس کا حساب کروڑ میں ہے، اور اس سے زیادہ اور زیادہ، یعنی ہر شخص کا حساب اسی کے مطابق. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر زندگی میں صرف 20 سال جیتا ہے، اس کی زندگی ٹوٹل 20 ایئرس ہے، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے 40 سال نماز کیوں نہیں پڑھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اس کی طاقت سے باہر ہے، اس کی لمٹ سے باہر ہے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، وہ فقیر ہے، 2 وقت کے کھانے کا اس کو نہیں ملتا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، جو کہ اسلام کا ایک بیسک پلر ہے. اسی طرح وہ شخص جو آنکھوں سے اندھا ہے، جو چل نہیں سکتا، جہاد فرض ہونے کے باوجود اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے جہاد کیوں نہیں کیا. ایک شخص جو ان پڑھ ہے بالکل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، اسے پڑھنا سکھایا ہی نہیں گیا. لیکن وہ جس کے پاس مواقع تھے، چانسز تھے، وہ کر سکتا تھا، اور پھر جان بوجھ کے نہ کیا، سستی سے نہ کیا، غفلت سے نہ کیا، تو اس کا سوال اور اس کا حساب تو بہرحال ہوگا. ایک شخص وہ ہے کہ جو ایک اچھی نیت کر سکتا تھا اور اس نے اچھی نہیں کی، بری نیت کی، اس کا حساب تو ہوگا. لیکن ایک وہ شخص کہ جس نے اچھی نیت کی اور پھر بھی اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، تو اس کمی کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا. تو اصل بات پھر کیا ہوئی؟ اصل حقیقت کیا ہوئی کہ ہر انسان کا حساب اسی دائرے کار کے اندر ہے، انہی لمٹس کے اندر ہے جہاں تک انسان جا سکتا ہے، جو اس کی رسائی میں ہے، جو اس کی پہنچ میں ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ 1 آیت ہی کیوں نہ ہو. اب ہر شخص تو تقریر نہیں کر سکتا، ہر شخص تو درس نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں، مختلف طریقے اور مختلف انسان کی سوچیں بنائی ہیں. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو درس نہ دے سکتا ہو، وہ 1 آیت کیا اللہ تعالیٰ کے دین کی آگے نہیں پہنچا سکتا؟ پہنچا سکتا ہے. اگر وہ بول نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے وہ لکھ سکتا ہو، اور اگر وہ لکھ نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے کہ اسی پر عمل کر کے وہ ایک ماڈل بنا ہوا ہو. جیسے کہ آپ دکانوں میں جاتے ہیں اور آپ نے کئی دکانیں ایسی دیکھی ہوں گی کہ جہاں اشتہار نہیں لگے ہوتے بلکہ مختلف تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، یا مختلف ماڈل اس طرح کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ڈمیز پڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر لباس پہنا کر انہیں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ہر آتا جاتا شخص دیکھے کہ یہ لباس کس طرح کی پرسنالٹی پر کس طرح ابھرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو بت رکھے ہوئے ہوتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن اندھے بہرے گنگے ہونے کے باوجود بھی وہ سب کچھ بتا رہے ہیں جس کام کے لیے انہیں وہاں پر کھڑا کیا گیا ہے. اسی طرح اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر، خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنی ذات میں اس پر عمل کر رہا ہے تو دراصل وہ بھی اس کی ایک طرح سے تبلیغ کر رہا ہے، اس کی ایک تصدیق کر رہا ہے.
رہا وہ شخص جو صرف زبان سے تصدیق کرتا ہے اور زبان سے صرف تلقین کرتا ہے اور زبان سے صرف تقریر کرتا ہے اور عمل نہیں کرتا، تو ایسے شخص کا قول تو اس کے اپنے خلاف حجت بنے گا، وہ تو اس کو فائدہ دینے کی بجائے الٹا اس کے خلاف جائے گا اور اس پر اس کی پکڑ بھی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کو جاننے والے بہت سے لوگ ہیں نہیں، جس کی بات دور تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی اتھارٹی اتنی نہیں، اس کا حساب اتنا ہی کم ہے، لیکن جس شخص کی رعایا جتنی بڑی ہے اس کا حساب اتنا ہی بڑا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ میں سے وہ لوگ کہ جو دوسروں کو بہت کچھ کسی بھی حوالے سے سکھا سکتے ہوں، اچھی بات بھی سکھا سکتے ہیں، بری بھی سکھا سکتے ہیں، تو ان کا حساب ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کسی کو کچھ بھی سکھا نہیں رہے، نہ سکتے ہیں۔ تو ہر شخص پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اتنی جتنی اس کی وسعت ہے، جتنا اس کا علم ہے، جتنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے، جتنا اس کا ذہن رکھا ہے، جتنی اس کی عقل رکھی ہے۔ ایک شخص کی عقل ہی کام نہیں کرتی، ایک شخص دیوانہ ہے، ایک شخص مجنون ہے، پاگل ہے، بیمار ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا کہ تم نے بہت بڑی بڑی فلسفے کی کتابیں کیوں نہ لکھی؟ نہیں، وہ کیسے لکھ سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے بہت ہی زیادہ عقل مند ہے اور بہت ہی حقیقت کو سمجھنے اور جاننے والا ہے، بکل شیء علیم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس شخص نے کون سا کام کر سکنے کے باوجود نہ کیا اور کون ایسا ہے کہ جس نے اپنی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور وہ کر لیا جو وہ کر سکتا تھا۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس میں نہ تو انسان کو کوئی بہانہ کام آ سکتا ہے، نہ انسان چھپ کے کہیں جا سکتا ہے، نہ انسان کہیں خود روپوش ہو کے کسی اور کے ذریعے کوئی بات کہلوا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات تک جانتا ہے۔ اللہ تو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ وہ تو ہم ان باتوں کو نہیں جانتے کہ ہم اگلے لمحے کیا سوچیں گے، وہ تو ان کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ وہ تو ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، اس سے تو ہم چھپ نہیں سکتے۔ دنیا کو تو ہم بہت سے بہانے کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی اچھے یا برے کام کی بہت سی تعویلیں کر سکتے ہیں، بہت سے عذر اور بہانے کر سکتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ جائے وہاں ہر چیز اس کے آگے بے بس ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب مثال کے طور پر اگر ہم بلا وجہ اور بغیر کسی دلیل کے کسی شخص کے خلاف بدگمانی کیے چلے جاتے ہیں، اس کے لیے دل میں میل رکھے جاتے ہیں، اس کی ہر اچھی بات کو بھی برا سمجھتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، کسی حسد کی بنا پر، کسی بغض کی بنا پر، کسی اور وجہ سے، تو کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے جذبات اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو ان پر تو پھر پکڑ ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ ان بعض الظن اسم، بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر تو یہ کہا گیا نا کہ نہیں، پہلی آیت منسوخ ہو گئی کہ تم جو دلوں میں چھپاؤ گے اس کا بھی حساب ہوگا، لیکن اسی کی تفسیر دوسری جگہ پر آتی ہے کہ نہیں، بعض گمان سوچیں جو ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ پھر وہ کون سی سوچیں ہیں جو گناہ ہوتی ہیں؟ وہ جو انسان جان بوجھ کر دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے، اور ایسے احساسات اور ایسے جذبات اور ایسی باتیں کہ جو انسان بلا وجہ حد حرامی کے ساتھ اور جان بوجھ کے دوسرے کے لیے بری نیت کے ساتھ گڑھا کھودتا ہے، یا اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ سازش کرتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ چوائس بھی رکھتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر سکے۔ یعنی ذہن جو ہے وہ انسان سے یا انسان کی پرسنالٹی سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے، انسان کی سوچ اور عمل میں بالکل مطابقت ہوتی ہے۔ مثلا آپ اگر سوچے ہوئے ہیں اس وقت کہ آپ کو بیٹھنا ہے، تو آپ کا عمل کیا ہے کہ آپ فوراً بیٹھ گئے ہیں۔ اگر آپ یہ نیت کریں کہ ہمیں اٹھنا ہے، تو آپ کے سوچ کے ساتھ ہی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچیں کہ میں بیٹھ رہی ہوں اور آپ اٹھ رہے ہوں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے غلطی کے ساتھ، لیکن ہمیشہ سوچ اور عمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم غلط کاموں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے، تو پھر اس غلط نتیجے کی اس غلط سوچ کے ساتھ ہی پکڑ ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے قیامت کے دن اپنے نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ نماز بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سب کی نمازوں کا ایک وزن ہوتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ مسکرا کے سب ملتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ ہر شخص جو مسکرا کے ملتا ہے اس کے پیچھے اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جو ایک کا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات سب لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ ہر وہ شخص جو 5 روپے خرچ کرے اس کا ثواب اتنا ہی ہے جو ایک کو ملا؟ نہیں۔ کیا فرق ہے؟
ہر ایک کی نیت اور خلوص اور جذبے کا فرق ہے. جتنا وہ اس کے اندر رکھتا ہے اس میں بھی کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اتنا اس کا ثواب اور اجر گھٹتا یا بڑھتا رہتا ہے. تو یہ یہاں پر جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ والی آیت ملا کر کے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو یہ بات یوں اس دونوں کے درمیان مطابقت ہوتی ہے. لیکن وہ چیزیں جیسے وسوسہ، بالکل ایسے جیسے بجلی کو تار کو آپ ہاتھ لگا بیٹھے تو پھر وہ آپ کو چھوڑتی نہیں، اور آپ کو اگر کوئی پکڑے چھڑانے کے لیے تو وہ بھی پکڑا جائے، اور اس کو کوئی پکڑے تو وہ بھی پکڑا جائے. کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ کرنٹ والی تار کو آپ پکڑ کے پرے پھینکے تو وہ پھینک نہیں سکتے، وہ چمک جاتی ہے آپ کے ساتھ. بالکل وسوسہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات وسوسہ آتا ہے اور وہ بجلی کے کرنٹ کی طرح آپ کے اندر سے گزر جاتا ہے، اور آپ جتنا بھی اسے دھتکارنا چاہیں، جتنا بھی اپنے اندر سے نکالنا چاہیں، آپ اس کو نکال نہیں سکتے. تو ایسی چیز جو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دماغ سے نکل جائے اور نہیں نکل پا رہی، تو پھر اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ اس کا حساب نہیں ہوگا، اس کی پوچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ یہ آیت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں تکلیف دیتا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو وہی ملے گا جو اس نے کمائی کی. علیہا کا مطلب اس کے خلاف وہی چیز جائے گی ما اکتسبت جو اس نے کمائی کی ہوگی. یعنی اصل پھر جو انسان کا فیصلہ ہوگا وہ کس چیز پر ہوگا؟ اس کے اچھے برے اعمال پر. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دعا پھر اللہ تعالیٰ نے مزید آگے اور سکھائی. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، کہ اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہمیں نہ پکڑنا. ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا یا بھول کے غلطی کر جائیں. فرق یہ ہوتا ہے خطا اور گناہ میں کہ خطا جو ہوتی ہے وہ انسان جیسے نشانہ خطا ہو جاتا ہے، کرنا کچھ اور چاہتا تھا کر کچھ اور بیٹھتا ہے. غلطی وہ ہوتی ہے جو بھول چوک کے کر دی جائے، اور گناہ کیا ہوتا ہے؟ جو جان بوجھ کے کیا جائے. جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آثمہ اسم جو ہے آثمہ سے ہے، اور آثمہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تیز چل سکتی ہو جان بوجھ کے آہستہ چلے. تو گناہ بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان اچھا کر سکتا ہے، نیکی کر سکتا ہے، جان بوجھ کے غلط کام کرے، جان بوجھ کے اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پش ڈال دے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں بھول جاؤں یا بھول کے کوئی خطا کر جاؤں، یعنی کوئی کام مجھے کرنا چاہیے تو اور میں نہ کر سکوں، مثلا بعض اوقات نماز پڑھنا بھول جاتے ہیں لوگ، روزہ رکھ کے بھی بھول کے کھا بیٹھتے ہیں اس میں. اسی طرح اور بھی بہت سی بات، کیونکہ انسان تو بنا ہی، انسان کا تو روٹ ہی نسیان سے ہے، وہ تو اس کی تو اٹھان ہی نسیان سے ہے، وہ ہر دم بھولنے والا ہوتا ہے. اور یہ بھول جو ہے وہ پیغمبروں سے بھی، حضرت آدم سے بھی بھول ہو گئی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن اس کے باوجود وہ پہنچ گئے بھول کر. تو اسی طرح انسان کو پھر یہ دعا سکھائی کہ تم یہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، اگر تم اس بات پر پریشان ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب سخت لے گا، کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اللہ وہ خطائیں جو ہم نے کر دی لیکن ہماری نیت اس میں نہیں تھی کہ ہم خطا کرتے، تو ایسے میں کیا کرنا؟ اس پر ہماری پکڑ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اللہ ہم پہ وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے ان لوگوں پہ ڈالا جو ہم سے پہلے گزرے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اور اللہ وہ بوجھ نہ ہم پہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت ہی نہیں، وسعت ہی نہیں. اور پھر فاعف عنا، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور رحم کر ہم پر، انت مولانا، تو مولا ہے ہمارا، فانصرنا، تو مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، اوپر کافر قوم کے. یعنی یہ بات تو سمجھ میں آتی کہ انسان معافی کی دعا مانگتا ہے، بخشش کی، رحمت کی، پھر کہتا ہے تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما. لیکن کافر قوم پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑے گہرے معنی، چونکہ یہ دعا آپ ہر روز مانگتے ہیں اس لیے اس کا ہلکا سا میں اشارہ اس کی طرف کرتی چلی جاؤں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ کافر جہنم میں جائیں گے بلکہ کچھ ایمان والے بھی جائیں گے، اگرچہ وہ بعد میں نکال لیے جائیں گے. ایسے میں کیا ہوگا؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ کافر جو جہنم میں جائیں گے وہ اہل ایمان کا مذاق اڑائیں گے،
کہ تم اور ہم ایک ہی جگہ پہنچ گئے. ہم نے تو انکار کیا، ہم نے تو یہاں پہنچنا ہی تھا، لیکن تم جو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے تم بھی یہاں پہنچ گئے. تو اس وقت یہ جب دعا انسان مانگتا تو انسان کہتا ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر کہ ہم وہ کام نہ کریں، ان چیزوں سے بچ سکیں کہ جس کے وجہ سے ہمارا انجام اور ان کا ایک ہو. یعنی یہ اس لنک میں آ رہی ہے. ویسے تو یوں لگتا ہے نا جیسے ایک الگ حصہ ہے، پہلے ہم معافی کی اور بخشش کی اور رحمت کی دعائیں مانگتے مانگتے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کافروں پہ مدد کر. عموماً لوگ اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جب کافروں سے ہمارا جہاد ہو یا مقابلہ ہو تو اس میں تو ہمیں فتح بخشنا. یہ صرف اس معنی میں نہیں ہے بلکہ اس معنی میں بھی ہے ایسے مواقع پہ ہمیں رسوا نہ کرنا، جیسے کہ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اللہ یوم قیامت کو ہمیں رسوائی نہ دینا، رسوا نہ کرنا. اور رسوائی کیا ہے ایک مومن کے لیے؟ کہ وہ اللہ کا نام بھی لے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو سزا بھی دے دے. اس سے بڑھ کے کیا رسوائی ہے کہ آپ کسی کو کہیں یہ میری دوست ہے، یہ میری دوست ہے، یہ میری دوست ہے، اور وہ جب معاملہ کرنے لگے تو دشمنوں جیسا کرے. تو اس میں انسان کی کیا ہو جاتی ہے؟ پھر ایک طرح سے رسوائی ہوتی. تو اللہ ایسی رسوائی نہ ہماری قسمت میں کرنا. اور اگلا باب ہے 18 نمبر باب، اس میں 5 آیات ہیں اور 3 احادیث ہیں. یہ باب ہے دین میں نئی بدعتیں نکالنا، نئی باتیں نکالنا، اور ایسا کرنا جو ہے وہ گمراہی ہے. جہاں دین میں ہمیں دین کی اصل کو کم کرنے کی اجازت نہیں، وہاں اس میں بڑھانے کی بھی اجازت نہیں. یہ کیسے ہے؟ یہ اس طرح کہ مثلا دن میں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی. تہجد کی نماز نفل ہے، اشراق نفل ہے، اوابین نفل ہے، اور بہت سے نفل ہیں، مختلف اوقات کے نفل، لیکن فرض نمازیں 5 ہیں. اب کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ 5 کو 4 کر دے، اور کسی کو یہ اختیار بھی نہیں کہ 5 کو 6 کر دے. جتنا جرم ہے 5 کو 4 کرنے کا، اتنا ہی جرم ہے 5 کو 6 بنانے کا. کہ کوئی شخص اٹھ کے یہ کہے کہ 10 بجے کا ٹائم بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے اور اس وقت میں بالکل فارغ ہوتی ہوں اور اس وقت بہت عبادت میں دل لگتا ہے اور دن چمک رہا ہوتا ہے اور بڑا فریش ٹائم ہوتا ہے، تو میں آسانی کے ساتھ ایک نماز اور پڑھ سکتی ہوں. اور نفل کیا پڑھنے، میں اسے اپنے اوپر فرض کرتی ہوں، میں فرض کی نیت سے پڑھ لوں گی. تو ایسا کرنا کیا ہوگا؟ جرم قرار پائے گا، بغاوت ہوگا. ہاں نفل کی اجازت ہے، آپ اینی ٹائم پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی نفل چیز کو فرض نہیں کر سکتے اپنے اوپر. اس کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے لیے اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی. اور اسی طرح اس باب میں بھی کچھ احادیث اور کچھ چیزوں سے دیکھیں گے تو یہ مسئلہ اور کچھ واضح ہو جائے گا. پہلی آیت ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، کہ حق آ جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا بچتا ہے. یعنی جب حق آ جائے، حق بات معلوم ہو جائے، تو اس کے بعد کوئی اور رستہ تلاش کرنا وہ پھر گمراہی کا رستہ ہے. جب تک انسان حق تک نہ پہنچے تو ضرور حق تلاش کرے، لیکن جہاں سے حق مل جائے وہاں پھر جم جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب میں ہم نے کسی چیز کی کمی نہیں کی. جو دین تھا اور اصل دین تھا وہ سب کچھ ہم نے اس کتاب میں بھیج دیا، ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں کی. پھر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا کسی بات میں جھگڑا ہو جائے، آپس میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، تو کیا کرو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے؟ فردوہ، اسے لوٹا دو، الی اللہ، اللہ کی طرف، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور بس. اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں کہ کسی اور کی بات اس میں تیسرے کی مانی جائے. ائمہ کرام، صلحاء، محدثین، مجددین، سارے کے سارے جو بھی نیک لوگ تھے جنہوں نے دین میں بڑے کام کیے، محنتیں کی، وہ سب انسان تھے. ان میں سے کسی کا مرتبہ رسول کے مرتبے کے مطابق نہیں ہے، اور نہ ہی وہ قرآن اور سنت کی نص کی جگہ لے سکتے ہیں. جہاں پر واضح حکم آ جائے گا وہاں پر ان میں سے کسی کا قول بھی کچھ حجت نہیں ہوگا.
اور اگر کسی کا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ میں اپنے مولوی اور اپنے امام اور اپنے عالم اور اپنے بزرگ اور اپنے باپ دادا کی بات کو ترجیح دیتا ہوں اللہ اور اس کے رسول پر، تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے. کیونکہ پہلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے جن پر قرآن نے نقد کی، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جس کی طرف اللہ بلاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا پھر بھی یہ باپ دادا کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہیں اور کچھ بھی ہدایت نہ پاتے ہوں. پھر یہاں پر اگلی آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک میرا راستہ یہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس پیروی کرو اس کی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور نہ تم پیروی کرو مختلف رستوں کی، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو وہ جدا کر دیں گے تم کو اس اصل رستے سے، کہ اللہ کا رستہ بس ایک رستہ ہے. اگر تم ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے تو اصل رستے سے ہٹ جاؤ گے، اصل منزل تک نہیں پہنچ سکو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میرا اتباع کرو. یعنی اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. جو شخص محبت کے ایسے طریقے ایجاد کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ کو وہ قبول ہی نہیں ہے. اللہ تک پہنچنے کا رستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی ہو کر گزرتا ہے. تو اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو. اس میں جو احادیث ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. پہلی حدیث ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس شخص نے دین میں ایسی بات ایجاد کی جو دین نہیں ہے وہ مردود ہے. ما لیس منہ، یہاں اب غور کرنے کی بات ہے، اس بات کو بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس معاملے میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ بعض لوگ ہر چھوٹی بڑی بات کو بدعت کہنے لگتے ہیں، اور بعض لوگ جو دل چاہتا ہے اسے دین کے نام پر کرتے ہیں، اسے دین سمجھ لیتے ہیں. تو دونوں انتہائیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اس مسئلے کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ تمام کام کرنا جو ہے وہ جائز ہیں، درست ہے. صرف وہ کام ناجائز ہیں یا غلط ہیں جن کو قرآن یا سنت نے آ کر غلط کہہ دیا. ہر طرح کے کھانے حلال ہیں سوائے ان کے جن کے نام لے دیے گئے. اسی طرح اور بھی بہت سے کام، مثلا میں اٹھوں کہ نہ اٹھوں، بیٹھوں کہ نہ بیٹھوں، ادھر دیکھوں کہ نہ دیکھوں، ادھر دیکھوں کہ نہ دیکھوں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ میرے اختیار پر چھوڑ دیا گیا. یہ سب درست ہے سوائے اس کے کہ جب میں دیکھوں تو یہ دیکھوں کہ جس چیز کی طرف میں دیکھ رہی ہوں وہ چیز دیکھنا میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے. اسی طرح میں یہ لوں یا نہ لوں، سب کچھ لینا حلال ہے جب تک کہ وہ میرا اپنا ہے یا جس پر میرا حق ہے. لینا کچھ بھی چیز اس وقت حرام ہوگا جب وہ کسی اور کی ملکیت ہو اور اس کی اجازت یا مرضی کے بغیر میں لے لوں. مثلا گوشت کھانا حلال ہے اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کسی اور کا حق ہے تو وہ میرے لیے حرام ہے جب تک کہ وہ اجازت نہ دے. اسی طرح دین کے معاملے میں جب بدعت کی بات کو سمجھنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پر بھی یہ شرط سمجھنا ضروری ہے کہ دین کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں نئے طریقے ایجاد کرنا غلط ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں. مثلا آپ نیلا رنگ پہنے یا پیلا پہنے، یہ سب جائز ہے. نیلا بھی پہن سکتے ہیں، پیلا بھی پہن سکتے ہیں، لال بھی پہن سکتے ہیں، کالا بھی پہن سکتے ہیں، کسی میں کوئی ممانعت نہیں ہے. آپ کپڑے لمبے پہنے کہ چھوٹے پہنے سب پہن سکتے ہیں، بس یہ کہ ننگے نہ ہو پہن کر. لیکن نماز میں آپ کیا کریں گے؟ اتنی ہی رکعتیں پڑھیں گے جتنی آپ کو پڑھنے کی اجازت دی گئی. اگر صبح کی فرض میں 2 رکعتیں ہیں تو آپ کو 2 ہی پڑھنی ہوں گی، آپ 4 نہیں کر سکتے.
لیکن آپ رات کی نیند میں 4 گھنٹے سونا چاہیں یا 6 سونا چاہیں یا 8 سونا چاہیں، آپ سو سکتے ہیں، صرف یہ شرط ہے کہ آپ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیں سورج نکلنے سے پہلے۔ اب آپ کو فرق واضح ہو گیا ہوگا کہ نیند کے معاملے میں تو آپ کو اختیار ہے، وہ آپ کا کیا کام ہے، آپ کا ذاتی ایک فعل ہے۔ دین نے اس میں کوئی لمٹ نہیں پیدا کی کہ لوگوں صرف 4 گھنٹے سونا جائز اور 5واں گھنٹہ ناجائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر 4 سوتے تھے یا 5 سوتے تھے، تو بعد میں اگر کوئی شخص 6 گھنٹے سوتا ہے یا 7 سوتا ہے تو اس کا یہ سونا جو ہے وہ بدعت نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے 2 پہلو تھے، ایک بطور انسان اور ایک بطور رسول یا نبی کے۔ وہ کام جو آپ نے رسول کی حیثیت میں کیے، پیغام بر ہونے کی حیثیت میں کیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی تشریح کرتے ہوئے کیے، ان کو ہم اپنی مرضی سے گھٹا بڑھا نہیں سکتے۔ ان کو گھٹانا بھی غلط، ان کو بڑھانا بھی غلط۔ گھٹائیں گے تو جرم اور بڑھائیں گے تو بدعت شمار ہوگا۔ لیکن جو کام آپ نے بطور ایک انسان کیے، مثلا آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہوئے آپ نے اس میں مثلا کدو کو پسند کیا، اب اگر کسی شخص کو اپنی طبیعت کی وجہ سے کدو کھانا پسند نہ ہو تو اس صورت میں اس کا یہ نہ کھانا جو ہے یہ نافرمانی نہیں شمار ہوگا، کیونکہ آپ کا یہ کام، آپ کی یہ پسند دین کے حوالے سے نہیں ہے، آپ کی ایک ذاتی پسند ہے، اس میں ہم کمی بیشی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو میں اس لیے بہت زیادہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور جو ریجڈیٹی پیدا ہوئی ہے اور جو دین کو ایک بہت سخت چیز بنا دیا گیا ہے، وہ اسی بات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کے پھل کھائے، کچھ چیزیں اپنے کھانے میں پسند کی، کچھ چیزیں ناپسند بھی تھیں۔ آپ کے سامنے ایک خاص جانور کا گوشت رکھا گیا تو آپ نے کہا اٹھا لو، میں نہیں کھاتا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند جو ہے، اس میں اگر ہماری پسند اور ناپسند اس سے مختلف ہو جاتی ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ لیکن رسول ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں دی ہیں، جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں، جن چیزوں پہ چلنے کے لیے ہمیں کہا ہے، اس کو نہ ہم کم کر سکتے ہیں نہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری پسند ناپسند تو رہ ہی نہیں جاتی، اس کو نہ ہم بڑھا سکتے ہیں نہ ہم گھٹا سکتے ہیں۔ بڑھانے والے بھی مجرم، گھٹانے والے بھی مجرم، وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علاقے کے دستور کے مطابق عبایا پہنا یا تہمت باندھا یا قمیص پہنی، تو اب یہ کیا تھا؟ آپ کے علاقے کا دستور تھا۔ آپ نے بطور نبی وہ سب کچھ نہیں پہنا، آپ کا وہ لباس اس وقت بھی تھا جب آپ نبی نہیں تھے۔ اسی طرح اگر کوئی پاکستان کا رہنے والا شلوار پہن لیتا ہے تو وہ بدعت نہیں کرتا، اور کوئی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شلوار نہیں پہنی مثلا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امامہ باندھا تو وہ ایک علاقے کے دستور کے مطابق ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک انگلینڈ میں رہنے والا شخص بھی لازمی طور پر امامہ باندھے یا تہمت پہنے، کیونکہ وہاں کا وہ کلچر نہیں ہے۔ لہذا ہمارے ہاں جب دین میں اس طرح کی سختیاں آئیں کہ نہیں کہیں بھی کوئی ہے تو لازمی طور پر اس کو یہی ڈریس پہننا پڑے گا، اور اس کو دین بنا دیا گیا، اور جس نے اس سے ذرا ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کی اس کے اوپر کفر کے فتوے لگ گئے، یہ دین نہیں ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں 4 رکعتیں پڑھی، 2 سنت اور 2 فرض، تو ہم اس میں 3 فرض نہیں کر سکتے، 1 نہیں کر سکتے، 4 نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف اور کاموں میں جو طرز عمل نبی کی حیثیت سے اختیار کیا، اس میں ہم آگے پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ مثلا زکوٰۃ کا نصاب آپ نے مقرر کر دیا،
وراثت کی تقسیم میں وارثوں کے حصے قرآن نے اور سنت نے مقرر کر دیے، وہ ہم اپنی مرضی سے قطعاً بدل نہیں سکتے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات اس طرح کے دیے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے روکا گیا اور وہ آپ نے بطور نبی کیے یا ایسا کہا یا کیا، تو وہ کیا ہے؟ ہمیں ویسا ہی کرنا پڑے گا، اور ایسا کرنا سنت ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اہل مدینہ جو تھے وہ کھجوروں کو پیوند لگاتے تھے، اور شاید آپ نے اس سے روکا تو اس کے بعد فصل جو تھی وہ کم آئی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح بتایا تھا اور ہمارا یہ نقصان ہوا ہے۔ تو ہم نے فرمایا وہ تو میں ایک انسان بھی ہوں، اور تم اپنی دنیا کے امور مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو، یعنی دنیا کے جہاں تک امور کا تعلق ہے اس میں مثال کے طور پر ہم ڈاکٹر بنے کہ نہ بنے، اور اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈاکٹر نہیں تھے، ہم کیسے بن سکتے ہیں، تو یہ بات غلط ہوگی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ نے لوگوں کے علاج کرنے کو منع فرمایا یا اس کو برا سمجھا؟ نہیں، برا نہیں سمجھا، کہیں نہیں منع۔ تو پھر اصول کیا ہوا؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ ہر چیز کی اصل اور بنیاد کیا ہے؟ جائز ہے، کرو کرو کرو۔ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، سائنٹسٹ بھی بنو، جو کچھ بن سکتے ہو بنو، صرف وہ نہیں، چور نہیں بن سکتے، ڈاکو نہیں بن سکتے، کچھ اور نہیں بن سکتے، کیا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں کر سکتے تم۔ تو اسی طرح مثال کے طور پر نماز کے آپ نے طریقے بتا دیے کہ آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہو کر یہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں یہ پڑھنا ہے، پھر دو سجدوں کے درمیان یہ پڑھنا ہے، پھر سلام پھیرتے ہوئے یہ پڑھنا ہے۔ تو ان معاملات میں ہماری اپنی کوئی چوائس نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں میں کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ رہی ہوں اور بیٹھ کے الحمد پڑھ لوں گی، یہ ترتیب ہم نہیں بدل سکتے، ایسا کرنا غلط ہوگا۔ اور جو اس میں تبدیلی کرے گا اور کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بدعت ہو جائے گا۔ اب اس میں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، وہ بدعت ہے۔ مثلا ہم دیکھیں کہ مرنے کے اوپر جب کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے ہاں نیکی کا کام سمجھ کر، عبادت سمجھ کر جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے اوپر کچھ کلام پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں یا کل پڑھتے ہیں یا معلوم نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں۔ اب اس کو کیا سمجھ کے ہم کر رہے ہیں کہ یہ دین ہے، ایک نیکی کا کام۔ ویسے آپ بے شک ذکر کریں، آپ پڑھتے رہیں، پورا قرآن پاک پڑھ کے آپ پھونک لیں کسی چیز پہ، کھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے کھا لیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس مخصوص موقع پر کھانے کے اوپر دم کر کے یا اس کے اوپر پڑھ کر دینے کو درست سمجھنا اور نہ پڑھنا کو غلط سمجھنا، یہ بدعت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد یوں کھانے کے اوپر دم کر کے یا پڑھ کے کوئی چیز تقسیم نہیں کی تھی۔ ہم نے اس کو ایک رواج بنا لیا، اس کو دین کا حصہ بنایا۔ دنیا سمجھ کے آپ کرتے رہیں، آپ بے شک کھانا کھلائیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، 20-40 کو کھلائیں، 100 کو کھلائیں، غریبوں کو کھلائیں، امیروں کو کھلائیں، آپ کا کھانا ہے، جس کو مرضی کھلائیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں ایک دین کا فرض سمجھ کے کھلا رہی ہوں اور جس نے نہ کھلایا وہ گناہ کر رہا ہے، تو وہ چیز جرم ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ لوگوں کو ایک ناجائز پابندی میں جکڑ رہے ہیں، ایک بوجھ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، وہ چیز ان پہ فرض کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نہیں کی۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں بہت سی چیزوں میں آزاد ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک درود شریف تو وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، اور کچھ وہ ہے جو ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں، ہر گھر میں ایسی کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اور ان کے پھر نام بھی ہم نے خود رکھ لیے، کوئی درود ناری اور کوئی نوری اور کوئی ماہی اور کوئی پتہ نہیں کیا کیا۔ کوئی حرج نہیں، آپ لکھیں درود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اس میں کیا گناہ کی بات ہے؟ درود لکھیں، نعت لکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے آپ کی محبت میں کرنا ثواب کا کام ہے، کوئی برائی نہیں اس میں۔ آپ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کوئی کہانی لکھیں، کوئی کتاب لکھیں، کئی کتابیں لکھیں، کئی والیوم لکھیں، انسائکلوپیڈیا بنا دیں، کوئی حرج نہیں، کوئی اس میں گناہ نہیں۔ لیکن جب آپ یہ کہیں کہ اس درود کے پڑھنے کے اتنا 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 ثواب ہے،
اور اتنے 1000 گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اتنی نیکیاں مل جائیں گی، اور اتنے سونے کے محل تیار ہو جائیں گے، اور اتنے فلاں اور فلاں مل جائے گا، اور اتنی شفائیں ہو جائیں گی، اور اتنی بلائیں دور ہو جائیں گی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پھر یہ بدعت ہو جائے گا. یہ ہے اصل فرق سمجھنے کا، جس کو ہم نہیں سمجھتے. افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں، پھر غلط فتوے دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر کسی نے مجھے ایک کاغذ لا کر دیا، اس میں کوئی درود لکھا ہوا تھا، اور درود کم تھا، اور اس کی جو خصوصیات تھی وہ اس سے دگنی تھی، اور ان خصوصیات میں دنیا کی کوئی بات نہیں چھوڑی گئی تھی کہ اگر آپ یہ پڑھ لیں تو یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک دفعہ پڑھنے سے دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. مثلا آپ ایک گولی اٹھاتے ہیں، رستے میں پڑی ہوئی ہے، وہ ملتی ہے پیراسیٹامول کی گولی سے، کیا آپ صرف اس کی ظاہری شکل دیکھ کے وہ کھا لیں؟ نہیں کھائیں گے جب تک کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں نا کہ واقعی یہ پیراسیٹامول ہے، یا آپ کا نہیں وہ بھی سفید ہوتی ہے، یہ بھی سفید ہے، وہ بھی گول ہوتی ہے، یہ بھی گول ہے، اس کے بیچ میں بھی کٹ ہے، اس کے بیچ میں بھی کٹ کا نشان پڑا ہوا ہے، لہٰذا میرے خیال میں یہ پیراسیٹامول ہی ہے تو میں کھا لیتی ہوں. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات بڑا خطرناک ری ایکشن ہو سکتا ہے. اسی طرح ہر سنی سنائی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی کہ وہ ہر سنی سنی بات کو یقین کر لے، جب تک اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ریفرنس نہ ہو. ان کے وہ جو لکھے ہوئے ہیں کہ جبریل آئے اور انہوں نے دیا اور بتایا، اور بعض تو حیرت ہوتی ہے کہ کئی اردو کے لفظ ایسے درودوں کے اندر عربی بنا کے ڈالے ہوئے ہیں جن کی عربی میں اصل ہی کوئی نہیں سرے سے، اور ان کو قرآن پاک پڑھنے پہ اتنا یقین کوئی نہیں ہے ہمارا جتنا ان کو پڑھنے پہ یقین ہے. قرآن نہ پڑھے کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نہ پڑھے دن نہیں گزرتا، وہم آنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا آفت ٹوٹ پڑے گی. ان پہ ہمارا یقین پختہ ہے اگرچہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، اور دلیل صرف یہ نہیں کہ وہ اس کے اوپر چند اگر باتیں لکھی وداؤٹ ریفرنس، نہ کسی کتاب کا ریفرنس ہوگا. مثال کے طور پر یہاں جو میں آپ کو بات بتاتی ہوں اس میں میں آپ کو یہ کہتی ہوں یہ ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. بخاری اور مسلم کو ساری دنیا جانتی، علماء کا اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب جو ہے وہ بخاری کتاب ہے، پھر اس کے بعد مسلم ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتاب ہے. تو یہ دنیا کے معاملے میں ہم مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو مہر کو گھسا گھسا کے دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے میڈ ان جاپان، جاپانی تو نہیں اترتی، یہ تو لگتا ہے کوئی اور ہے، اتر رہی، نکلی ہے، جعلی ہے. ایک کپڑا خریدنے کے معاملے میں ہماری نظر اور ہمارے عقل اتنا کام کرتی ہے، دین کے معاملے میں ہم نے اپنی عقل کو بند کر دیا ہے. ہم نہیں بتانے والے سے اٹھ کے یہ پوچھتے کہ کہاں سے بتا رہے، لکھنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور وہ ان کا یہ لکھنا کیا ہے کسی ثواب اور نیکی کے لیے نہیں، بزنس کے طور پر. ظاہر ہے کہ اگر میں آپ کو ایسا بزنس کرنا چاہوں اور آپ کو ایسی ایسی چیزیں لکھ کر لا دوں کہ یہ پڑھنے سے اتنا ثواب، اتنی نیکیاں، اتنے کروڑ گناہ معاف، سب سے شارٹ کٹ ہے یہ تو سب کو ایسی باتیں اچھی لگتی ہیں. تو جن کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور وہ جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرے. بنی اسرائیل کے علماء کیوں قرآن بار بار پکڑتا ہے انہیں کہ وہ اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑے پیسوں کے عوض بیچ ڈالتے ہیں. یہی کام ہمارے علماء تو ان کو نہیں ہمیں کہنا چاہیے کیونکہ اس میں علماء کی توہین ہے. ایسے لوگوں نے، ایسے چھاپنے والوں نے کہ جنہوں نے ان کو بیچ کر عام کرنا چاہا اور اس سے دنیا کے فائدے کمانے چاہے، انہوں نے ایسی چیزیں عام کر دی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے وہ پکڑ لی، لوگ ان سے چپک گئے، قرآن، سنت، حدیث سب کچھ پیچھے چلا گیا. آپ دیکھیں کہ ہماری کتابیں پھر کنہوں نے پڑھی؟ غیر مسلموں نے پڑھی. حدیث کی کتاب ہے، شاید پہلے بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، مسند احمد بن حنبل کی کتاب ہے مسند احمد، جس کا حوالہ کئی دفعہ میں دیتی ہوں. 30,000 حدیثیں اس میں جمع ہیں. مارگولیت ایک اورینٹلسٹ ہے، اس نے 2 بار یہ کتاب پڑھی ہے. آپ میں سے کسی نے کتنی بار پڑھی ہے؟ یہ شاید دیکھی بھی نہ ہو. تو ہم نے کیا کیا؟ وہ درود ماہی اور لکھی اور تاج کے ساتھ چپک گئے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جو بھی الفاظ ہیں وہ کوئی بھی کرے ہمیں قدر ہے، ایون کو غیر مسلم بھی کرے. آپ کو شاید علم میں ہو یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نعتیں اور آپ کے لیے بہت ہی تعریف اور مدح کے کلمات بڑے خوبصورت انداز میں غیر مسلموں نے بھی کہے. کتابیں ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، قابل قدر باتیں ہیں کہ ہمارے نبی کی بات ہے، ہمیں محبت ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے لیے جو بھی کوئی اچھے الفاظ کہے گا اس کے لیے بھی ہمارے دل میں قدر ہوگی، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں گے.
لیکن جو یہ کہے گا کہ میں نے یہ جو لکھا ہے اس پر اتنے کروڑ نیکیاں آپ کو ملیں گی اگر آپ پڑھ لیں، تو اس سے ہمیں بیر ہوگا، اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم پھر، کہ تم یہ دین کو بنانے والے کہاں سے آگے اور یہ فتویٰ دینے والے کہاں سے آگے کہ اس کام کے کرنے کا اتنا ثواب اور اس کے اتنا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے بتانا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں اپنے دین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی کہ ہم کچھ بتانا بھول گئے۔ تو یہ لوگ کہاں سے آگے 1400 سال کے بعد کہ جو کسی بھی چیز کے ساتھ نئے نئے فتوے اور نئے نئے اجر اور ثواب اور نیکیاں بتانے اور بشارتیں دینے کے لیے پیدا ہو گئے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دین میں یہ لفظ انڈر لائن کر لے کہ دین میں، دنیا میں نہیں، دین میں ایسی بات ایجاد کی جو دین میں نہیں ہے، تو وہ رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ اگر دنیا والی بات ہو جائے پھر تو کوئی بھی ایجاد منع ہو جائے، اور پھر وہ جو ہمارے مسلمان سائنٹسٹ گزرے جنہوں نے ایجادوں سے دنیا بھر دی، وہ تو سارے ہی بدعت ہی قرار پائے۔ ہاں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا کہ جس پر ہمارا حکم نہیں، کہ ہم نے نہیں اسے کہا تھا یہ کرنا، اس نے ثواب سمجھ کے وہ کیا، تو اس کا عمل بھی کیا ہوگا؟ رد ہو جائے گا۔ اگلی حدیث ہے حضرت جابر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطاب آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، آپ کا لب و لہجہ تیز ہو گیا، آپ کی آواز بلند ہو گئی، غصہ بڑھ گیا، گویا معلوم ہوتا تھا آپ کسی دشمن لشکر سے ڈرا رہے ہیں جو صبح و شام حملہ آور ہونے والا ہے۔ یہ بھی فرمایا میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ مبعوث کیے گئے ہیں جس طرح یہ انگلیاں، یہ دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَ وَالْوُسْطَى، سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں اور یہ وسطیٰ، آپ نے یہ دو انگلیاں کٹھی کر کے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب اور کوئی نہیں آئے گا۔ اور پھر یعنی میں نے جو شریعت تھی مکمل کر دی، اب کسی کو حق نہیں کہ کوئی آ کے نئی اس دین میں باتیں پھیلائے یا نئی نبوت کا دعویٰ کرے۔ اور فرمایا حمد و صلات کے بعد سنو کہ بہتر کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہتر راہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہے، اور بدترین بات وہ ہے جو دین میں گھڑی جائے، دین میں نیا کام نکالا جائے، یعنی بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ پھر ارشاد فرماتے میں ہر مسلمان کے لیے اسے آپ سے بھی زیادہ اولا ہوں، قریب ہوں، یعنی کسی بھی اور سے زیادہ اس کے قریب ہوں۔ جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے اہل و عیال کا ہے، اور اگر قرض یا لاوارث اولاد چھوڑ جائیں تو میں ان کا کفیل ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ طویل حدیث ہے جس میں سے اصل میں یہ ٹکڑا جو یہاں پر لکھا گیا اس کا مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کہ سب سے بدترین کام وہ ہے جو دین میں نئے سرے سے گھڑ لیے جائیں۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کل محدثۃ بدعہ، ہر دین میں نئی نکالی ہوئی بات بدعت، وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔ لہذا ہمیں آنکھیں کھولنے کی اور ہوش و حواس میں رہ کر دین کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں گمراہ کروں، تو کوئی اس کے پیچھے نہیں چلے گا، کوئی اس کی بات نہیں سنے گا، کوئی اس پہ کان نہیں دھرے گا۔ تو گمراہ کرنے والے بھی کہاں سے رستہ لیتے ہیں، کس کا سہارا لیتے ہیں؟ وہ بھی دین ہی کا سہارا لیتے ہیں۔ پھر اصل دین سے تو گمراہ نہیں کر سکتے، تو کس سے کرتے ہیں؟ اسی قسم کی نئی نکالی ہوئی باتوں سے اور فتنوں سے اور غلط تعویلوں سے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا لے۔ تو آج کی سوچ میں صرف آپ کو یہ دیتی ہوں کہ آپ اپنے ارد گرد اپنی عبادات، ہر وہ کام جسے آپ دین سمجھ کے کرنے لگے، رک کر ٹھہر کر سوچیں، سمجھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں اس کی کیا دلیل ہے، میں یہ کیوں کر رہی ہوں، کیا واقعی اس کے کرنے پر نیکی ہے یا نہیں؟ اور اگر نہیں پتا تو پتا ہونا چاہیے۔ یہی وہ علم ہے جس کا سیکھنا فرض عین ہے، لازم ہے ہم سب پر، کہ دین کے نام پر ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سالڈ گراؤنڈ ہونی چاہیے، مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ ہاں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اس لیے میں کر رہی ہوں۔ کوئی کام بھی اندھے بہرے بن کے نہیں کرنا، اور پھر انشاءاللہ اس طرح ہدایت کا رستہ انسان کو ملتا ہے، اور باقی سب کچھ جو بیکار ہوتا ہے وہ جھڑ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے
دین کو دوسروں کے حوالے کر دیا، جو چاہیں ہمیں بتا کے گھر چلے جائیں، تو پھر ہمارے بھٹکنے میں کوئی کسر نہیں رہے گی. ذکر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، قرآن پڑھنے سے بھی منع نہیں کیا. آپ قرآن پڑھیں، آپ ذکر کریں، آپ جو کریں، لیکن یہ جو نمبر آپ فکس کرتے ہیں کہ اتنا کریں گے تو یہ ملے گا، یہ ٹھیک نہیں. جہاں پر نمبر آپ نے خود مقرر کیا وہ ٹھیک ہے. ان چیزوں نے ہماری روح نکال دی. نعت پڑھنا بھی کوئی بری بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن یہ ساتھ سوچ لینا کہ اس طرح کرنے سے اتنا ثواب ہے اور اتنے گناہوں کی معافی ہے اور ایسا ہے، یہ باتیں درست نہیں. یا اس کا ایک خاص پیٹرن مقرر کر لینا، اس سے ہٹ کے نہیں کرنا. اب دیکھیں نماز میں بھی درود شریف تو ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ بیٹھ کے ہی پڑھتے ہیں نا. تو ہم واجب کر لیں. اور اس میں تو آپ نے سنے ہوں گے وہ شعر کہ جو بے ادب وہ محفل سے نکل جائے، اور مطلب دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے. پھر تو ہر ایک بے ادب ہے کہ بیٹھ کے نماز میں درود شریف پڑھتا ہے، اگر ادب کا معیار صرف کھڑے ہونا ہے. حالانکہ حدیث واضح ہے حضرت انس کی کہ ہم سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیار نہیں کرتا تھا، لیکن جب آپ آتے ہم اٹھتے نہیں تھے، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ آپ کو ہمارا اٹھنا پسند نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے اٹھنا لوگوں کا پسند نہیں فرماتے تھے. تو ہم نے وہ کام واجب کر لیا اپنے اوپر جو کہ آپ کو ناپسند تھا. جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کا معیار یہ قائم کیا تو ہمیں بھی وہی رکھنا چاہیے. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا کچھ اور، یا جو لوگ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی ضرور رکھیں، لیکن دلیل کے ساتھ کہ ہاں واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں سب لوگ اٹھا کرتے تھے. یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کی دلیل یہ کہ نماز میں بھی کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے. تو یہ تو دلیل نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہے. پھر ہم وہ باتیں کیوں واجب کر لیتے ہیں اپنے اوپر، کیوں سختی کرتے ہیں اپنے اوپر، اور کیوں صرف اسی مہینے میں وہ کام کرتے ہیں، اور کیوں صرف ایک خاص بر صغیر کے پیٹرن پر ہی کرتے ہیں. عرب دنیا میں تو اس طرح یہ کام کرنے کا کوئی رواج نہیں جس کو ہم نے اپنے اوپر فرض کر لیا. یعنی نعت پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں، بس صرف یہ قباحت ایک ہوتی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ اللہ سے بڑھایا جائے اور نہ گھٹایا جائے آپ کی شان سے. آپ دیکھیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے آپ کے لیے نعت کہی، آپ کے سامنے آپ کو سنائی. حضرت عائشہ نے آپ کے بارے میں شعر کہے، اور بھی شعر موجود ہیں ابی ابن کعب کے ہیں. اور ابی ابن کعب کے بارے میں تو بڑی خوبصورت دعات کل پرسوں میں نے پڑھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے یا آپ سے خوش ہے، تو وہ فرتے جذبات سے، یعنی اس خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتے ہیں اور یعنی مجھ سے راضی ہیں. تو اسی طرح اور بھی لوگ تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں 1400 سال سے نعت کا سلسلہ کبھی بھی نہیں بند ہوا، اور اس میں کوئی کبات نہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسی نعتیں پڑھنی چاہیے تاکہ دل کے اندر محبت پیدا ہو، لیکن آوازوں کا مقابلہ نہیں. ہمارے ہاں نعت کی روح کوئی نہیں رہی، پڑھنے والوں کو بھی کوئی پتہ نہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں، اور سننے والوں کو بھی کوئی سمجھ نہیں سن کیا رہے ہیں. ایک کھوکھلی برکت کا تصور ہے صرف. تو ہمیں ان ساری باتوں میں جان پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ سنیں تو دل پگھل جائیں، اور بولے تو دل سے نکلے اور واقعی روح محسوس کرے اس کو. پھر آپ دیکھیں کہ فضا بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، معاشرہ بدلتا ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ بعض شعر جو ہیں وہ جادو اثر رکھتے ہیں. وہ بات جو ہم نثر میں گھنٹوں میں ایک کرتے ہیں وہ شعر میں آپ ایک سیکنڈ کے اندر وہ کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دل سے نکلتی ہو. صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحجرات کے شروع میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے اہل ایمان اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ آگے بڑھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں آسانی دی اور ہم آگے بڑھ کے اپنے لیے چیزیں واجب کرتے چلے جائیں اور مشکلیں پیدا کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اپنے مائکس کو آف کر لیجیے. الحمدللہ بدعات کا کانسیپٹ آج بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا. استاذہ نے بہت زیادہ وضاحت سے بتایا ہے کہ کس طریقے سے افراد و تفریق کا شکار ہوتے ہیں. اس کو انشاءاللہ کلاس کے اینڈ میں ڈسکس کریں گے. پھر ہم اپنی کلاس ڈسکشن کی طرف چلتے ہیں. سورۃ النساء آیت نمبر 65 ہم نے پڑھی. اس میں ہمیں مومن ہونے کا کیا معیار بتایا گیا ہے. جی میمونہ. یہاں پر مومن کا جو ہے نا کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ثالث مانا جائے. اگر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر پیروی کر کے اپنے جھگڑوں کو ختم نہیں کرتا تو پھر انہیں کہا گیا کہ وہ مومن نہیں. ثالث کون ہوتا ہے؟ ثالث کوئی اور جواب دینا چاہے گا اس کا کہ ثالث کون ہوتا ہے؟ جی میں بتاؤں. ثالث بتائیے. وہ پرسن ہوتا امام ہے نہیں جو دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے تو تیسرا پرسن جو ہے وہ ثالث ہوتا ہے جو ان کے درمیان صلاح کرنے کی کوشش. یعنی دو پارٹیسپینٹس تو وہ ہیں جو آپس میں جھگڑ رہے ہیں تو جی ثالث پھر وہ تیسرا پرسن ہے جو ان کے درمیان میں صلح کروا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں. اور پھر اس میں دو باتیں تھی بیسیکلی اس میں. ایک تو یہ کہ جو اپنے جھگڑوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم یا ثالث تسلیم کرتے ہیں. اور اس کی دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہیں کرتے. ہم پہلی بات سے تو بہت جلدی ہو جاتے ہیں لیکن جو دوسری بات ہے اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہے. آواز نہیں آ رہی. جی ایک منٹ. نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. یہ آپ اپنی اسکرینس کو ٹچ نہیں کریں کیونکہ اس سے لائنس آئیں گی پریزنٹیشن پر. تو چیک کر لیجیے. حدیث نمبر 168 میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر گزشتہ قوموں کا کیا رویہ ہوتا تھا اور امت مسلمہ کا کیا رویہ ہونا چاہیے. یہ سوال ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے ریفرنس سے. آپ میں سے فوزیہ سعید آپ بتائیں گی کہ گزشتہ اقوام جب اللہ کا کوئی حکم سنتے تھے تو ان کا کیا رویہ ہوتا تھا. جی باجی اس میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے یہود و نصارہ کا کہ وہ کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تو اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا کہ تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو یہ کلمات کہتے تھے. ٹھیک ہے تو پھر ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے اس پر. میں بتاؤں. جی بتائیے عائشہ. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا رویہ ہونا چاہیے سمعنا واطعنا کہ جو کچھ ہم سنے ہم نے اس پہ اطاعت کی ہم نے اس کو قبول کیا. ٹھیک. حدیث 168 میں ہی ہم نے اس سے آگے پڑھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ. اگر تم اپنے نفسوں میں کچھ چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کر دو اللہ تعالیٰ تم سے اس پر حساب لے لے گا. اس حصے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ٹرانسلیشن کی ہے لیکن آپ اپنے الفاظ میں مجھے بتائیے اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے. میں بتاؤں. جی ربیہ بتائیے. اصل میں اس سے مراد جو مجھ کو سمجھ آیا استاذہ سے وہ یہ تھا کہ دل میں تو وسوسے آتے رہتے ہیں لیکن یہ ان خیالات کی بات ہے جن کو ہم خود کریٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو ہم کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں بذات خود
تو یہ اس چیز کے اوپر پکڑ ہوگی. ایک چیز جو ایک آ گئی اور وہ گزر گئی اس پر پکڑ نہیں ہوگی. نہیں، اگر ہم آیت کے صرف ڈائریکٹ حصے پہ جائیں تو اس میں تو یہ بات ہو رہی نا. اس کے علاوہ یہ بھی تو ہے نا کہ جو ہم ظاہر کر دیتے ہیں اس پر بھی پکڑ ہے، جو ہم چھپا لیتے ہیں ہم اس پر بھی پکڑ ہے. جی کوئی اور اس میں کچھ بتانا چاہے گا؟ جی جی بتائیے. جی السلام علیکم. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے ہمیں صرف بتائی جا رہی ہے کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں اور اگر تم ظاہر کرو یا جو تمہارے دلوں میں یا چھپاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے کہ ہم اس کو کوئی بھی ہمارے دل کے اندر تک کا جو چھوٹا سا خیال یا وہ عمل جو ہم بظاہر کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہوتی ہے. اللہ سے اس میں نا کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارا محاسبہ کرے گا. تو وہی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ خیال ہر وقت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر چیز کے بارے میں علم ہے. ہم اس سے چھپ کر ہم کوئی بھی ایسا عمل نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہ پڑے. ایکچولی یہ وہ والی آیت ہے جو بعد میں منسوخ ہو گئی تھی. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں پھر بھی تمہارا محاسبہ کروں گا جو تم سوچو گی بھی. تو خیال میں بھی محاسبہ تھا. بعد میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو فیور کیا اس کی وجہ سے منسوخ ہو گئی تھی یہ والی آیت. صحیح. میں بتاؤں؟ جی بتائیے. یہ استاذہ نے بتایا نا کہ بعض سوچیں بھی گناہ ہوتی ہیں. ایسی بات جو بری نیت کے ساتھ دوسرے کے خلاف سوچیں اور اس کے خلاف پھر عمل کرے، کیونکہ وسوسہ تو آتا ہی جاتا ہے. تو فیصلہ جو ہے اچھے برے اعمال پر ہونا ہے. یہی بات سمجھ میں. ہم اس کو تھوڑا سا مزید اگر کھولیں تو یہ جو پہلی بات ہے نا ان تبدو ما فی انفسکم، تو وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم ظاہر کر دیتے ہیں، جن کے جب ایسے اعمال جن کو جو صحیح نہیں ہے لیکن ہم ان کو ظاہر کرتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں جو گناہ ہوتی ہیں لیکن منع ہیں اور ہم کر لیتے ہیں ان کو؟ کیونکہ اصل بات تو محاسبے کی ہے نا. تو محاسبہ تو دونوں چیزوں پر آ رہا ہے. ہم اس وقت جس کے اوپر زیادہ بات کر رہے ہیں سب لوگ وہ یہ ہے کہ او تخفوہ، ہمیں ان تبدو کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے جو ہم ظاہر کریں. باجی میں جی جی باجی، جس طرح غیبت ہے پتہ بھی ہے لیکن ہم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. صحیح ہے، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کے لیے غلط گمان کرتے ہیں. پھر بھی ہم غلط گمانات کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں، پھر اس کو ہم شو بھی کرتے ہیں اپنے چہرے سے. ان کے ساتھ ہمارا رویہ خود بخود گمان بھی گھڑ لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم ظاہر بھی کرتے ہیں اپنے چہرے سے، انداز سے انہیں محسوس بھی کرواتے ہیں کہ ہم آپ کو اب اگنور کر رہے ہیں. بالکل صحیح میمونہ. یہی بات، ایک تو وہ گمان تو دل کی کیفیت ہے نا، یعنی کہ دل کے اندر کا جو دل کے اعمال کہہ سکتے ہیں ہم وہ ہیں، لیکن جب ہم اس کو اپنے چہرے سے ظاہر کر دیتے ہیں تو وہ تبدو میں آ جاتا ہے. اور کوئی اس میں فاطمہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ فاطمہ خرم. جی مجھے یہ سمجھ میں ہے کہ بندے کی جو نیت ہوتی ہے پوری اگر ہو وہ بھی کاؤنٹ ہوتی ہے اس میں، اور فیس پہ تو آٹومیٹکلی آ ہی جاتا ہے جو فیلنگز ہو رہا ہوتا ہے. بالکل، چہرہ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آ ہی جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں ہم. ہاں جی، میں ایک بات پوائنٹ بتانا چاہ رہی تھی. جی بتائیے. جی باجی، اس میں ایک یہ بھی ہے نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ محاسبہ کریں گے ہر خیال کا جو دل میں آتا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے تو دل میں پتہ نہیں ایسے خیالات آ جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو کیا اس پہ بھی پکڑ ہوگی؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اس کے لیے نہیں ہے. تو یہ چیز ایڈ کرنا چاہیے. بالکل صحیح. آپا میں السلام علیکم. آپا میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں. یہاں پہ آج بھی استاذہ نے یہ بات بتائی ہے، اور جہاں پہ وہ برے گمان والی آیت ہے وہاں اس کی تفسیر میں بھی استاذہ نے یہ بات بتائی ہوئی ہے
کہ جو ہم جو برے اعمال کریں گے اس کی ہم پر پکڑ ہوگی اور اس کا گناہ ملے گا، جو اس کی جو سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ بری سوچ سے ہوتا ہے، اس لیے پھر ان سوچوں پہ بھی پکڑ ہوگی، ورنہ ادروائز ہر سوچ پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو باب نیت والا باب پڑھا نا آغاز میں، بالکل اس میں ہم نے 4 طریقے کی چیزیں پڑھی، ابھی آپ لوگوں نے شاید اسائنمنٹ میں بھی، اگر میں غلط نہیں تو یہ سوال ہاں جی ہاں جی، وہ ہاں جی ہاں، تو اگر نیکی آپ کے نے ہاں نیکی کا ارادہ کیا، اسے نہیں کیا، 1 نیکی کے برابر اجر ہے، نیکی کا ارادہ کیا، اسے کر لیا تو وہ 10 سے 70 اور پھر 700 گنا تک اجر ہے۔ اگر ایک برائی کا ارادہ کیا اور اسے نہیں کیا، اور نہیں کیا، ہاں اس پہ 1 نیکی کا اجر ہے۔ بالکل، اور اگر برائی کر لی تو پھر اس کے اوپر اتنی برائی کا اجر ہے، اب اتنی برائی کی سزا ہے جتنی کی ہے، تو اس کو اس کے کانٹیکسٹ میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ہم اسی حدیث میں ہم نے میم یہ پھر ادھر پڑھا ریپیٹ کر دیں میم، ایکسکیوز می، ادھر ریپیٹ کر دیں نیت والا۔ آپ نیت والے باب میں حدیث سے آغاز نہیں، آپ کتاب سے پڑھ لیجیے، اسی کتاب میں ریاض الصالحین، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جب امت مسلمہ نے جب یہ کہا کہ سمیعنا وأطعنا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی فرما دی، جس کو بھی آپ لوگوں نے ڈسکس کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انسانوں کا محاسبہ صرف ان کاموں پر ہوگا جو ان کے اختیار میں ہے، اور ان کاموں پر نہیں ہوگا جو ان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ دل میں کون سے خیالات اور گمان جو ہیں وہ قابل مواخذہ ہیں۔ ابھی تک ہم ان چیزوں کے بارے میں زیادہ بات کر رہے تھے جو قابل مواخذہ نہیں ہیں، تو وہ کون سی باتیں ہیں ان کے اوپر پھر بھی ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں بھی فرمایا ہے نا، ان بعض الظن اسم۔ جی شائستہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ بات وہی ہے نا کہ ہم گمان جو کرتے ہیں، ہم غلط سمجھتے ہیں، بدگمانی دل میں رکھتے ہیں اپنی بہو کے لیے، اپنی ساس کے لیے، کہ نیگیٹو تھنکنگ کرنے سے انسان کی وہ پرسنالٹی میں ڈیولپ ہو جاتا ہے، اینڈ دین یو جسٹ پاس آن دا نیگیٹو وائبس ٹوورڈز دا ادر پیپل اینڈ ٹوورڈز دا سراؤنڈنگ۔ ہاں، ہم اس کو ایسے کہہ سکتی ہیں، یہ جو بھی آپ نے بات کہی کہ آغاز میں بغیر معاملہ کیا آپ نے اس کے بارے میں اگر بدگمانی پال لی ہے تو وہ جی اور کون سے گمان اس گناہ؟ اسما، I think آپ کے نیٹ ورک میں تھوڑا ایشو ہے۔ روبینہ زبیر۔ جی بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں، اور وہ جو انسان جان بوجھ کر دوسرے کے بارے میں رکھتا ہے، دوسرے کے بارے میں کوئی بھی غلط بات سوچ لی، پھر اس کو اور آگے سوچا، اور پھر وہ عمل میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے، تو وہ گمان جو ہے جن پہ انسان کا دسترس میں ہوتے ہیں، وہ گمان ان کے بارے میں حساب ہوگا، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عالیہ، آپ اس کو چیٹ کرنا چاہیں گی؟ جی میں اس پہ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں وہ ارادے اور نیتیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے قصداً اپنے ارادے کے ساتھ دل میں جما کے رکھتا ہے، اور اس پہ کوشش بھی کرتا ہے کہ اس پہ عمل بھی کرے گا، لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اتفاق کوئی بھی ہوتا ہے کہ جس پہ وہ عمل نہیں کر پاتا نا، تو اس پہ بھی اس کا قیامت کے دن تو محاسبہ ہوگا، تم نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ اچھا دیکھیں، ایک چیز جس کو ہم بھول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا وہ بھی تو گناہ ہے نا۔ یہ گمان کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری دعا نہیں سنے گا، یا اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا، یہ جو گمان کرنے ہیں اللہ کے بارے میں ایسی بات سوچنی، یہ گناہ میں آتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب بہت سارے ایسے تو یقیناً آپ لوگ نیوز میں دیکھتے رہتے ہوں گے، ایسے ایسے پروپیگنڈا کیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے دل میں ایسے ایسے خیالات پیدا کر رہے ہیں جو نہیں ہمیں جن کو تسلیم کرنا چاہیے، جو ہمارے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے، یا ہمیں ان خیالات کو زیادہ دیر اپنے دل میں رکھنا نہیں چاہیے۔ تو وہ سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گمان کرنا
कुछ बातों के बारे में, वो भी फिर बदगुमानी में आ जाता है। इसी तरीके से मोमिनों के बारे में बदगुमानी को बर्बाद की। जी आलिया बताइए। ये छोटी सी बात पे दूसरे किसी को भी कह देना कि ये काफिर हो गया, और फतवा खुद ही दे देना, मतलब किसी भी इल्म के बगैर कि ये तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया था तो ये तो बस काफिर ही हो गया। ये इस तरह की बातें भी आई थिंक अच्छा नहीं है कि हम खुद ही अपने हाथ में ले लें। और अल्लाह, ये तो अल्लाह के हाथ में है कि किसके कौन सा अमल वो कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो सुन्नत के मुताबिक कर रहा है और वो दलील भी उसके पास है, लेकिन दूसरे बहुत सारे लोग जो कॉमनली नहीं हो रहे होते वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये पता नहीं कहाँ से लेके गए, उसको ढूंढ के बता के दो तब कहीं जाके समझते हैं वो। ऐसे कॉमन नहीं होते तो इसलिए कहते हैं कहाँ ये कहाँ लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। दिल में आने वाले कौन से ख्यालात काबिल मुआखजा नहीं हैं? इनमें एक तो वसवसा है, लेकिन एक दूसरी चीज भी है। दूसरों के बारे में वो ख्यालात जो मुसलसल तजर्बे और मुशाहिदे के बाद कायम किए गए हैं, वो भी ऐसे गुमान जिसमें आपका एक्सपीरियंस है कि आपने एक पर्सन के साथ लॉन्ग टाइम में एक्सपीरियंस किया है या बार बार एक्सपीरियंस किया है, लॉन्ग टाइम में नहीं किया बट शॉर्ट टाइम में आपने कई बार कर लिया है। उसके बाद अगर आप उसके बारे में कोई गुमान रखते हैं, उसके साथ मामला करने के बाद से, तजर्बे के बाद, वो ऐसा गुमान रखना वो गुनाह में नहीं शामिल होता, बल्कि वो रखना ज़रूरी है। वो एहतियात का तकाजा है कि जब आप ऐसे किसी पर्सन से मिलें जिसके साथ आपके एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो आपको सम वे और अदर नुकसान पहुंचाएगा, तो ये वाला गुमान करना ये ममनू में नहीं आता। जी, ये बहुत खूबसूरत बात की आपने। वाकई ये सच है कि एहतियात के लिए ये चीजें दिमाग में रखना, क्योंकि आपका तजुर्बा से आपने उसको जाना है, तो वो उस पर रखना और उस पर एहतियात करना। जरूरी नहीं कि उसको एक्सप्रेस किया जाए, लेकिन एहतियात करना कि इस पे, यानी इसके साथ ये बिजनेस करना या ये लायर है, इस तरह का सोच के रखना, तो आई थिंक वो तो एहतियात की आत्मा। थैंक यू। नहीं, इसमें ये एक बात मैं ये कह सकती हूँ कि जो अपने दिल की फीलिंग है या जो अपने तासुरात हैं उसको आगे बताना, तो वो तो फिर गुनाह के जुमरे में आएगा ना, कि फिर आप बैक बाइटिंग कर रहे हैं, इवन दो उसके अंदर ये वाली बातें हैं भी और हम पास ऑन करेंगे तो फिर वो उसके बुराई के जुमरे में आ जाएगा ना। अपने तौर पे एहतियात कर सकते हैं, बट वी कैन अपने तौर पर एहतियात करने में भी तो आप अपने दिल में गुमान तो रखेंगे ना। जी, ये सिचुएशन होगी तो ये मेरे साथ इस मामले में ये मुझे यहाँ पे फंसा देगा। जी, आपको केयरफुल तो रहना होगा, और केयरफुल रहना तो है कि मोमिन जो है वो एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मोमिन लेकिन अगर सपोज हम उसे, हमारे साथ एक्सपीरियंस ऐसे ही रहा है किसी पर्सन का कि हमने देखा कि वो बिजनेस में बहुत खरा नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, और हम देख रहे हैं कि हमारा दूसरा मुस्लिम ब्रदर उसके साथ बिजनेस करने जा रहा है जो उसको नहीं जानता, तो क्या हम उसको एहतियात करने का कह सकते हैं कि तुम ख्याल रखना? ये कह सकते हैं, ये बैक ये बाइटिंग तो नेकी होगी। जी, ये नेकी होगी। जी बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ उस शख्स को कह सकते हैं जो वाकई उसके साथ बिजनेस करने जा रहा है। ऐसे ही हाँ जी, हर एक से जी कहेंगे जी जी, हाँ, कि ख्याल रखना, मेरा तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, मतलब जरूरी नहीं उसकी बुराई की जाए, मतलब केयरफुली वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि तुम ख्याल रखना या देख लो अच्छी तरह, इस टाइप की बात। जैसे शादी के मौके के ऊपर अगर कोई आपसे पूछे किसी रिश्ते के बारे में और आपको मालूम हो कि इस लड़के में या इस लड़की में कुछ इस तरीके की आदत हैं और कोई उनसे शादी करना चाह रहा हो, तो आप जो वो बात बताते हैं वो भी मना नहीं है, बल्कि वो बतानी आपके लिए आपके मुसलमान भाई के साथ आपकी खैर ख्वाही में आती है। जी, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था अपने भाई की उनके भाई की शादी के लिए, जिस जहाँ बात चल रही थी, उन लोगों ने पूछा था तुम्हारे भाई के साथ मेरी बहन या पता नहीं बेटी की बात है, तो उन्होंने कहा देख लो उसको गुस्सा बहुत आता है। ये कुछ चीजें फिर हमें हमारे दीन ने जहाँ पे हमें इजाजत दी है तो हमें उस इजाजत से फायदा उठाना चाहिए। आगे चलते हैं हम तरफ। इसी जब हमने ये पढ़ी सूरतुल बकरा की आखिरी आयत, में आखिरी जो आयत का हिस्सा है वो है फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। इसके 2 मतलब बयान किए गए थे, किसको याद है? जी जी बताइए। बताओ। जी बताइए, शीरी आप जी मैं बताइए। बताऊं। ये
بتا دیں کہ کچھ مسلمان بھی جہنم میں جائیں گے اور جو کافرین جو ہوں گے وہ دیکھ کے ان کا مذاق اڑائیں گے. تو اس آیت سے یہ مراد ہے. ہاں تو پھر ہم یہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جہنم میں مت بھیجیے کہ وہ ہمارا مذاق اڑائیں. اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے. بالکل. اور آخرت بات کی رسوائی سے بچا لے. صحیح. آگے چلتے ہیں. دین میں بدعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت 38 کی روشنی میں دلیل دیں. کوئی دے سکتا ہے اس آیت کی روشنی میں دلیل کہ اس آیت میں کس بات سے یہ بات ثابت ہو رہا ہے کہ دین میں بدعت کی گنجائش نہیں؟ آیت 38. جی اس میں سورۃ الانعام میں ایک میں کہا ہے کہ وہ میرا راستہ سیدھا ہے. ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا. یہ والی آیت بجی کہہ اس رہی میں ہیں. آئے گا ما فرطنا فی الکتاب من شیء کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں کی. اس کا جواب کیا ہے؟ بالکل. اس کا یہ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں رکھی. تو جب کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے تو پھر دین میں کسی نئے امر کی گنجائش نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 153 میں صراط مستقیم کو چھوڑنے کا کیا انجام ہوگا، اس کا جواب ابھی آپ کے ساتھی نے دے دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا کیا اجر ہے، یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں 2 بتائے گئے ہیں. آپ میں سے کون بتانا چاہے گا؟ آیت نمبر 31. مائکس کو آف رکھیے پلیز. خوشبو آپ بتائیں گی؟ جی مس، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھے گا اور ان کی گناہ معاف کر دے گا. بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دے گا. پھر بدعت کی ڈیفینیشن پڑھی ہم نے آج. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ وضاحت سے پتہ چل گیا ہمیں. کون بتانا چاہے گا مجھے؟ سائرہ. میں بتاؤں؟ جی باجی بتاؤں میں؟ جی سائرہ بتائیے. اس میں ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی بات ایجاد کی جائے جو اس میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے. جیسے دین کے حکم کو کم کرنے کی اجازت نہیں، اسی طرح دین کے حکم کو بڑھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو عبادات میں نیا طریقہ ایجاد کر لینا یہ بھی بدعت ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کچھ اور بتانا چاہے گا بدعت کے بارے میں؟ آج ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا. جی میں بتاؤں؟ اسما بتائیں گی. جی باجی، دین کے معاملات میں، صرف دین کے معاملات میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان میں ہم ان کو نہ مانیں اور اپنے اوپر خود فرض کر لیں دوسری چیزیں، تو اس کو کہتے ہیں اپنی طرف سے ایجاد کرنا. اچھا، آخر پہ جب بات ہو رہی تھی لیکچر میں، آپ بتائیے، آپ نے ماشاءاللہ سارا لیکچر سنا، کہ کیا نعت پڑھنا بدعت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت پڑھنا، کیا وہ بدعت شمار ہوگا؟ میں بتاؤں؟ نہیں بتائیے عائشہ. نہیں میم، بدعت میں شامل نہیں ہوگا کہ اس کلام جو ہے وہ اس طرح کی نعت لکھی ہوئی جیسے آسان صحابت لکھتے تھے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے لکھی ہیں. اگر اس طرح کی نعت ہوگی تو نہیں، لیکن اگر اس میں دوسرے الفاظ شامل ہوں گے جس میں جو ہے وہ آپ داتا ہیں اور آپ اس طرح کی اگر کچھ چیز شامل ہوگی تو وہ پھر اس میں بدعت میں نہیں آ جاتی، لیکن وہ بننا ہے وہ ایسی نعت سننا یا اس طرح کی نعت کا. اچھا چلیں سوال کو جی بتائیے. بس اس میں یہ ہے کہ جو دین کی روح ہے وہ صرف نعت خوانی کر لینا اور اس کو عبادت سمجھ لینا یہ کافی نہیں ہے. آپ نعت پڑھیں، اللہ کے نبی کی تعریف کرنا بہت بڑا عمل ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم پہلے اپنے فرائض پورے کریں گے، فرائض کے بعد جو ہماری محبتیں ہیں ہم ان کا اظہار کر سکتے ہیں. لیکن صرف انہی چیزوں کو، اسی چیز کو روح سمجھ لینا، دین کی روح یہ ہے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. ہاں جی، اب وہ یہ تھا کہ اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نعت پڑھنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر آپ اپنے سے کوئی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھتے ہیں تو یا درود لکھتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں. اصل مسئلہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ ثواب کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ پڑھا تو آپ کی یہ حاجتیں پوری ہوں گی، آپ کو اس کا اتنا اجر ملے گا، جو کہ ہمیں حدیث سے نہیں ملتا. تو اصل مسئلہ وہاں پر آتا ہے جب ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں ثواب کے ساتھ، تو
तो कोई नई चीज सवाब की नीयत से करना बिद्दत है. अगर आप कर रहे हैं और उसके साथ कोई सवाब एसोसिएट नहीं करे तो इजाजत है. सही. और ये भी तो होगा ना कि अफरात तफरीत से बचें. हाँ, अफरात तफरीत से बचने से क्या मुराद है? अफरात तफरीत में यही है कि उससे एक्सीड ना करें. वही बात है कि जितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उसके जैसे नमाज पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, खड़े होके पढ़नी है, बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ना है, उसमें हम अपनी तरफ से कोई चेंजेस नहीं कर सकते. कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ रसूल हमें अहकामात दिए हैं, हमको उसको लेना है. और एज ए पर्सन अगर उन्होंने जो किया है तो वो हमारी अपनी चॉइस है. बिल्कुल. मैं कुछ कह सकती हूँ आपसे. जैसे जुमातुल मुबारक के दिन जो है वो सब लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, जुमातुल मुबारक, यौम जुमा मुबारक. और कुछ लोग जो है उसको कहते हैं नहीं ये भी बदअत है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नहीं की. तो क्या ऐसा है ये कहना? देखिए, ये कहना तो जब कहा तो नहीं गया ना हमें कहीं पे भी कि हाँ. जुमे की मुबारकबाद देने का कहीं पे कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया. लेकिन अगर कोई इसको ये कहे कि ये मुबारकबाद देना अगर नहीं दिया तो गुनाह होगा और अगर देंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी, फिर वो बिदअत में शामिल हो जाएगा. बट वैसे क्योंकि ये मैं कि जैसे मैं अरब कंट्री में रहती हूँ, यहाँ पे अरब्स है मेरा अराउंड, तो वो ये नहीं कहते जुमा मुबारक, लेकिन वो विश करते हैं एक दूसरे को. हम सब उनके साथ जब वो करते हैं तो हम भी करते हैं. वो यही कहते हैं जुमातुल मुबारक इंशाअल्लाह अमल साले और इस तरह की कि आज का दिन मबरूक है. मतलब क्योंकि जुमे को खास अहमियत तो है, और वो इस तरह विश करना कि आज का दिन आपका इंशाअल्लाह अच्छा होगा, ब्लेस्ड होगा. हाँ, मतलब उसके साथ अगर आप ये एसोसिएट कर देना कि ये कहना लाजमी है और ये कहना इस पे इतना अजर मिलेगा, तो फिर ये उसमें शामिल हो जाएगा, बिदअत में शामिल हो जाएगा. लेकिन वैसे अगर आप किसी को विश कर देते हैं, इसमें कोई ऐसा जितना हर्ज की भी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं. बट ये कि उसको एक दीन का हिस्सा बना लें कि लाजमी करना ही है. और जैसे जुमे वाले दिन क्या होता है कि सुबह सुबह आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि आज जुम्मा है. तो और बाज तो खैर और भी बहुत कुछ शामिल हो गया. बच्ची मैं एक चीज ऐड जी, करूँ. मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बच्ची बरकातुहू. इसमें ये है कि जो चीजों को रिवाज दे दिया जाता है ना, कि एक रसूमात जो बन जाती हैं कि इनको करना लाजिम हो जाता है, जो बंदा नहीं कर पाता फिर उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है. तो इन चीजों को हमें अपनी जिंदगियों से इस तरह से नहीं, मतलब हमें कभी कभार तो चलो हो गया, लेकिन अगर हम इबादत समझ के करने लग जाए कि बड़ा नेकी है और हम दूसरों के लिए मुश्किलात, मतलब इंसान अपने अंदर गिल्ट फील करना शुरू हो जाए कि अगर मैंने नहीं कहा तो ये तो मैं दिन से ही निकल गया खुदा न खास्ता, तो ये चीजें जो है ना ये तकलीफ हो जाती है. सही है. मारिया, आप कुछ कह रही हैं? जी, इसमें बाजी मैं भी रियाद में हूँ. जद्दा के बहुत मशहूर स्कॉलर हैं और इस दौरे हाजिर के बहुत बड़े स्कॉलर हैं शेख आसिम अल हकीम, जो इस्लाम क्यूए के फतावा की कमेटी है उसमें भी शामिल हैं. शेख सालेह अल मंजद के साथ इस्लाम क्यूए के फतावा में भी सेइंग जुमा मुबारक इज़ बिदा इज़ इनोवेशन, प्रूवन इनोवेशन है ये. और इसी तरह शेख आसिम अल हकीम के भी इस पे ऑडियो आंसर भी है, वीडियो आंसर भी है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. उसमें उन्होंने बिल्कुल कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है कि लेट्स सी इफ इट हैज़ बीन प्रूवन फ्रॉम प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिज कंपेनियंस. नो, इट इज़ रियली प्रूवन इनोवेशन. कैटेगोरिकली उन्होंने इसमें कहा है. मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा. ये सेइंग जुमा मुबारक इज बिदा. सही, आप शेयर कर दीजिएगा, फिर उसको देख लेंगे इंशाल्लाह. देखिए, इसमें ये जरूर बात हो जाती है कि हर जो फिक्र है उसके अंदर उसको डिफरेंट तरीके से बयान किया जाता है. बाज़ के मुताबिक ये बिदअत में नहीं शामिल होगा, बाज़ के मुताबिक शामिल हो जाएगा. तो देखना पड़ेगा उसको. ये बात बहुत, ये जो आप कह रही है ना, जब शेख हासिम जब बताते हैं तो वो एग्जैक्टली वो बहुत सारे कैटेगरी बताते हैं कि इमाम अबू हनीफा के नजदीक ये है, और डिफरेंट मतलब वो ये हवाले भी देते हैं. तो सही कह रही हैं, कुछ स्कॉलर ये कहेंगे तो कुछ ये कहेंगे, बाकी वल्लाहु आलम. जी वल्लाहु आलम. मैं शेयर जरूर कर दूंगी, आप हमारे मुझे भेज दीजिएगा. सही, चलिए.
جی میں انشاءاللہ آپ کو اسلام کی کا بھی فتویٰ شیئر کر دوں گی، اور میں شیخ عاصم الحکیم کا بھی بھیج دوں گی انشاءاللہ. آگے دیکھ لیتے ہیں ہم، اگر ہمارا کوئی اور کوشچن. ہم نے کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا بدعت کو، کہ بدعت کے بارے میں ہمارے دین میں کیا حکم ہے کہ وہ رد کر دی جائے گی. کلاس ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں ایک بار. آج کے سبق میں موجود آیات کی تلاوت کریں، سبق میں موجود احادیث کو عربی میں پڑھیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 286 میں موجود دعا کو زبانی یاد کریں. یہ دعا ہم انشاءاللہ سلافہ کو کہوں گی کہ نیکسٹ کلاس میں یا اس سے نیکسٹ کلاس میں کوشش کریں گے کہ ایک بار آپ کو پڑھا دیں. ہمارے معاشرے میں کون کون سی بدعات رائج ہیں اس کی لسٹ بنائیں، آپ اپنے پاس رکھیں، اور بدعات سے بچنے کے جو طریقے ہیں انہیں تلاش کریں. ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں یہ ضرور پڑھیں گے کہ بدعات سے بچنے کے طریقے کیا ہیں، ہم ڈسکس کریں گے اسٹارٹ میں انشاءاللہ. ہمارا یہ آج کی جو کلاس تھی وہ یہیں تک تھے. ہم دعا کلاس کی طرف چلتے ہیں. سلافہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے، خیریت سے چلیں شروع کرتے ہیں ہم. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا جی، لاسٹ کلاس میں ہم نے جو دعا یاد کی تھی، آپ میں سے کوئی سنانا چاہے گا؟ اچھا آپ لوگ ہینڈ ریز کریں، ٹھیک ہے. اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں، صرف ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے. خوشبو آپ سنائیں. جی میں سنوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. شاباش، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. شیرین آپ سنائیے گا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. عائشہ نیس آپ سنا دیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. آپ نے سٹارٹ کیسے کیا دعا کو؟ دوبارہ سے پڑھیے گا اسٹارٹ سے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام ٹھیک ہے، دینا وبمحمد آپ صلی پڑھیے. اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. ٹھیک ہے، شاباش. آپ شروع میں پڑھیے. رضیت، رضی ضاد پر زبر نہیں ہے، زیر ہے، اس کو ٹھیک کریں. رضیت باللہ ربا. عائشہ. رضیت باللہ ربا ایسے. جی ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک. حمیرہ ظفر آپ پڑھیں. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. شاباش، بارک اللہ فیک. مہتاب ہاشمی. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. ٹھیک ہے، بارک اللہ. منیرہ. جی منیرہ آپ پڑھیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. ٹھیک ہے، شاباش، بارک اللہ فیک. نازش آپ مجھے بتائیں دعا کی فضیلت ہم نے کیا پڑھی تھی؟ میں بتاؤں. اسماء عمر. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی نازش. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کو صبح فجر کے وقت 3 دفعہ پڑھے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اس کو اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ خود جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے، کچھ اس طرح سے. شاباش، اس بات کی ضمانت دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر لوں. ٹھیک ہے، الحمدللہ.
اگلی دعا کی طرف چلتے ہیں. آج جو ہم دعا یاد کریں گے وہ ہر شر سے بچنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اس کی فضیلت پہلے ہم دیکھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے اس بچھو سے جس نے کل رات مجھے کاٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تو شام کو یہ کہہ لیتا, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے, تو وہ تجھے ضرر نہ دیتا. جی, کیا فضیلت پتہ چلی ہمیں اس کی؟ کون بتائے گا؟ شائستہ. میں بتاؤں؟ ایک سیکنڈ. اس کی فضیلت یہی ہے کہ اللہ, آپ ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ یہ دعا پڑھ لیتے ہیں کہ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہر چیز کا خالق وہی ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے, تو اس شر سے جو اس نے پیدا کی وہ اس کے ضرر سے محفوظ رکھے. بارک اللہ فیک. پھر آپ ہر شر والی چیز کے نقصان سے بچ محفوظ جاتے رہیں ہیں گے. اگر آپ نے یہ کلمہ اپنی روٹین میں شامل کر لیا. ٹھیک ہے, تو ہم جی, پہلے اس کو یاد کرتے ہیں. آپ لوگوں نے جنہوں نے ہینڈ ریس کیے, کچھ پوچھنا ہے آپ نے یا دعا سنانے کے لیے کیے تھے؟ دعا سنانے کے لیے. آپ نے کہا تھا اس کا کیا مطلب ہے, اس وقت میں نے کیا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. ٹھیک ہے, چلیں. دعا سنانے کے لیے کیے تو انشاءاللہ اگلی دعا آپ لوگوں سے سن لیں گے. ٹھیک ہے, یا آخر میں ٹائم بچا تو پھر آپ لوگوں سے سن لیں گے. پہلے اس دعا کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جی, ترجمہ آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے گا؟ میں پڑھوں؟ ٹھیک ہے, فراکیل آپ پڑھیے گا. جی باجی, میں اس وقت ٹریولنگ میں ہوں, آپ کسی اور سے پڑھوانے, میں سن رہی ہوں صرف اس وقت. میں ٹھیک ہے, پڑھوں؟ ٹھیک ہے, چل. تحسین آپ پڑھ رہے ہیں. جی, میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. ٹھیک ہے, چلیں. ایک دفعہ ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ سے ہم دعا کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ٹھیک ہے, شام کے وقت ایک بار یہ دعا پڑھی جاتی ہے. رضیہ آپا, آپ نے دعا سنانے کے لیے ہینڈ ریز کیا تھا, آپ سنا دیں.
वो उस वक्त आपने पूछ रही थी ना, अस्सलाम वालेकुम, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। उस वक्त हाथ खड़ा किया था, तो अभी तक खड़ा ही है हाथ मेरा। अच्छा चले आप दुआ सुना दे। कौन सी? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति। नहीं, पिछली क्लास में जो हमने याद की थी वो वाली। वो कौन सी थी? वो अस्बहना व अस्बल मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल रदीतु आलमीन। बिल्लाहि रदीतु बिल्लाह। अब सुनाई ना मैंने आपको, रदीतु बिल्लाहि रदीतु बिल्लाहि रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। ठीक है, बारकल्लाह फीकी। मैमुना आप बताएं इसकी फजीलत क्या देखी थी हमने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ेगा तो मैं इस बात का जामिन हूँ कि उसका हाथ पकड़े रखूंगा यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा। ठीक है, शाबाश, बारकल्लाह फीकी। शाइस्ता जिया, आप मुझे बताएं सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, इस दुआ की फजीलत क्या है? जी शाइस्ता। चले मुनीरा आप बता दें। आपका ये जो अभी उन्होंने बताया कि जो सुबह इस दुआ को पढ़ेगा अल्लाह ताला शाम तक उसका हाथ, जो शाम को नहीं पढ़ेगा नहीं, सुबह वो तक तो अल्लाह ताला। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन की थी ना, मैंने सवाल चेंज कर लिया। मेरा सवाल ये है कि सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, इस दुआ की फजीलत बताएं। आप ये जो है हजरत इब्राहिम ने जब मुलाकात हुई थी मिराज के मौके पर, उन्होंने कहा था कि जो जन्नत की जो जमीन है वो अभी साफ है, चटेल है, तो उस पे जो दरख्त लगेगा ना वो सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम पढ़ने से लगेगा। ठीक है, शाबाश। लेकिन जो हमने अपनी किताब में फजीलत पढ़ी थी वो क्या थी? हाँ फौज जी, आपको सईद। मैंने एक्चुअली किताब खोली नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं बता सकती अभी। मैं बताती हूँ फौजिया क्योंकि आप मैं बता लास्ट दें। टाइम आप पढ़ा था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमे ऐसे हैं जो जबान पर हल्के हैं लेकिन मीजान पर भारी हैं और रहमान को बहुत पसंद है। शाबाश, ठीक है। जुबान पर हल्के, मीजान को भारी कर देने वाले कलिमात हैं और रहमान को महबूब है। चले ठीक है, पिछली दुआओं को भी याद करते रहें, उनकी फजीलत को भी देखते रहें। इंशाल्लाह फिर मैं आपसे जिस दिन क्लास में ज्यादा टाइम होगा तो उस दिन हम पिछली दुआओं को भी देख लेंगे। ठीक है, यहीं तक रखते हैं जो हम। आप दिखाती हैं, आई एम जी सॉरी, मुझे पूछना था, जो मुझे पीडीएफ प्रोवाइड की थी उसमें से मैं देख रही हूँ तो मुझे जो उसकी फजीलत है वो नजर नहीं आ रही होती है, लेकिन दुआएं हैं। किताब के जहाँ दुआएं खत्म हो रही है ना उसके बाद फिर इन्हीं दुआओं की फजीलत लिखी हुई है। ठीक है, आप देखें, मैं पीडीएफ से आपको पेज नंबर बता दूंगी। जी ठीक है, ठीक है। मेरे पास जो किताब है उसमें पेज नंबर 67 से इन तमाम दुआओं की फजीलत और हवाले मौजूद है, ओ, रेफरेंस भी और मौजूद मेरे है। पास मुझे जो दी गई है वो है लास्ट पेज 59 है, तो इसलिए शायद मेरे पास अच्छा, वो नहीं है। जी, चले मैं तो आपको अगर इंशाल्लाह आप पीडीएफ से देख के बता दूँ। जज़ाकल्लाह खैर, ठीक है, थैंक यू, यस, ठीक है। यहीं तक रखते हैं। बारकल्लाह फीकुम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।